أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سے ہے یہ لفظ یعبدون، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع غائب کا، جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سارے عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لم ينزل، جس کی نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بہی سلطاناً، اس کی کوئی دلیل، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں نازل کی، اس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور جس کا ان کے پاس علم بھی نہیں، لیس نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بِهِ علم، اس چیز کے بارے میں علم۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے، من نصیر، نہیں ہے کوئی مددگار۔ اب یہ اس آیت کا تعلق توحید الوہیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متعلق توحید ہے۔ اس کا جس طرح علماء نے اس کی تعریف بیان کی وہ یہ ہے کہ توحید اللہ بافعال عبادہ، اللہ کے بندوں کے افعال، اس کی توحید، اللہ تعالیٰ کے متعلق انسان کا فعل، اللہ کے متعلق اس کی توحید، یعنی انسان کا فعل اللہ کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے، انسان کا فعل، تو توحید الوہیت، اس کا تعلق توحید الوہیت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کی تفویض کی نفی کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار کسی کو نہیں عطا کیا۔ اس آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کسی دلیل کو، تو ہوئی نہ جہالت پھر۔ یعنی وہ لوگ سمجھتے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کو عربی میں جہل مرکب کہا جاتا ہے، وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ مجھے علم ہے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو، وہ جہالت پر ہو۔ تو یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ عبادت اس کی کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں نازل کی، بنا دلیل کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عبادت جو کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور عبادت کا تعلق دلیل کے ساتھ ہے، یعنی عقیدے کے جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٍ، اور دوسرا بلنڈر یہ کہ اس کا ان کو خود بھی علم نہیں ہے، اس کی حقانیت کا، اس کی سچائی کا ان کو خود بھی علم نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت ختم اس سے کی کہ ظالموں کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی یا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اب اس آیت کو اس ظلم کا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس انداز سے ختم کرنے میں اس کی حکمت یہ ہے، یا آیت کا جو پہلے حصے سے اس آخری آیت کا پہلے حصے سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے کہ نہ ہی کسی چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو شرک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا، اور اپنے اوپر یہ چیز ظلم ہے کہ بندہ اس چیز پر چلے جس کا بندے کو خود بھی علم نہ ہو اور نہ ہی اس چیز کے متعلق بندے کے پاس کوئی دلائل ہو، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام اس سے کیا کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے روز ان کو کوئی مدد نہیں آئے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ،
چلیں آج کا درس یہاں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے کی اچھے انداز سے توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ او عام سامع،